السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس سائڈ ایڈوکیٹ اینا رائمن شیخ صدیقی اور آپ سن رہے ہیں دا برج آف پرلز آفیشیلز. بات سلام کے عرض ہے کہ ہم یہاں خیریت سے ہیں اور امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. ہماری آج کی بات چیت کا موضوع ہے سیریز دا 7 وائلز آف دا سول کے بارے میں، ایپیسوڈ 4 کے بارے میں. ایپیسوڈ 4 ہے فیئر کے بارے میں، جسٹ لائک فیئر آف دا ورلڈ. جس طرح ہم نے پچھلی قسط میں بات کی تھی غفلت، نفس اور حب دنیا کی، جہاں ہم نے سمجھا تھا کہ کیسے کچھ پردے انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. لیکن آج ہم ایک ایسا ویل کی بات کریں گے جو بہت سائلنٹ ہے، کیونکہ کبھی چلاتا نہیں ہے، کبھی سامنے کھڑا نہیں ہوتا ہے، مگر اندر ہی اندر انسان کی پوری زندگی کو کنٹرول کرتا رہتا ہے. اور اس ویل کا نام ہے فیئر، یعنی کہ خوف. اب ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلے ایک سوال کہ فیئر کیا ہے. کیا فیئر ہمیشہ بری چیز ہے؟ نہیں، ہر فیئر نگیٹو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھ کر ہاتھ پیچھے کھینچ لو تو یہ نیچرل فیئر ہے. جس طرح سے کوئی چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے تو آپ کی آنکھیں فوراً جھپک جاتی ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک فیئر ہے. اور جو آپ کی باڈی سینسرز ہے وہ آپ کو اویئر کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھ میں کہیں کوئی نقصان یا چوٹ نہ لگ جائے. اسی طرح سے کچھ فیئرز نیگیٹو ہوتے ہیں اور کچھ فیئر پازیٹو ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی ہم آگے بات کریں گے. ناؤ دیٹ کہ اگر آپ ایک بچہ روڈ پر کراس کر رہا ہے اور وہاں پر کراس کرتے وقت ایک گاڑی آ جاتی ہے، تو وہاں پر بچہ جو ہے اپنے ذہن و توازن کے مطابق پروٹیکٹیو تھنکنگ کو سب سے پہلے ذہن میں لائے گا، اور وہاں پر اس کو فیئر ہوگا کہ کہیں مجھ کو چوٹ نہ لگ جائے. سو دیٹ کہ اسلام نیچرل فیئر کو ریجیکٹ بالکل نہیں کرتا. پرابلم فیئر کا ہونا نہیں ہے، پرابلم تب شروع ہوتی ہے کہ جب آپ کا ڈیسیژن میکر بن جاتے ہیں آپ، کہ جب آپ ٹروتھ نہیں سلیکٹ کرتے، آپ فیئر کو سلیکٹ کرتے ہیں. جیسے کہ جب آپ حق نہیں بولتے اور فیئر کے سامنے آپ جھک جاتے ہیں. جیسے کہ جب آپ جینا نہیں صرف بچنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں فیئر ایک ویل بن جاتا ہے. یعنی کہ یہ بہت ذہانت کے ساتھ سمجھنے کی بات ہے کہ جب ایک عام انسان اپنی زندگی کو جیتا ہے تو جس طرح سے فیئر آف سوسائٹی کریٹ کر لیتا ہے، یعنی کہ یہ ایک حجاب ہے. جیسے کہ آپ کے پاس اگر ایک بیٹی ہے، ابھی اس کو فار ایگزامپل کسی ریلیشن شپ میں آنے کی کمپیٹیبلٹی یا پاسبلٹی نہیں ہے، یا وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، اور آپ سوسائٹی کے فیئر سے اس کو ایک رشتے میں شریعت کا نام لے کر زبردستی باندھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے موسٹ آف دا کیسز میں جو پیرنٹس ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد پر یہ جو ہے کہہ کر پریشر بنائیں کہ ہم نے تم کو اس دنیا میں لے کر آئے ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے اور حقوق ہے، اور جو ہے اس لیے تمہاری زندگی کے فیصلے ہم کریں گے. اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ فیئر آف سوسائٹی کو دکھا کر پریشر میں لے کر وہ فیصلے ان کی زندگی کے بارے میں کر دیے جاتے ہیں، جس کے اوپر جس انسان کے بارے میں جو فیصلہ لیا جا رہا ہے نہ تو وہ کمفرٹیبل ہے نہ وہ کمپیٹیبل ہے. تو اس طرح سے کیا ہوا
کہ یہاں پر آپ نے ایک وہ چیز کنڈکٹ کی شریعت کے نام پہ جو شریعت کے ہی اگینسٹ جا رہی تھی. کیونکہ جس طرح سے یہ ایگزامپل کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے کہ شادی کرنا یعنی کہ نکاح کرنا ایک سنت ہے ہمارے نبی کی، مگر زبردستی شادی کرنا ایسی کوئی سنت کو جو ہے پروٹیکٹ نہیں کرتا ہے، کیونکہ زبردستی کوئی تعلقات نہیں بنائے جاتے. اب ہم زیادہ شرعی مسئلوں میں نہ انکلوڈ ہوتے ہوئے ہمارا جو موضوع ہے ہم بتا رہے ہیں کہ فیئر آف سوسائٹی. تو سوسائٹی کے پریشر میں آ کر ایسے فیصلے لیے جائیں جہاں پر آپ حق کی بات کر سکتے تھے مگر آپ نے کی نہیں، کیونکہ آپ کا وہاں پر مقصد کچھ اور تھا، یا اپنے نفس کی اطاعت کرنا تھا، کیونکہ آپ کو حکومت چاہیے تھی اور حکومت کی وجہ سے آپ نے اپنے نفس کی بات کو سنتے ہوئے اپنے نفس کی اطاعت کو ترجیح دی. اور یہاں پر کیا ہوا کہ آپ نے اپنی من مرضی کی، آپ شریعت کے خلاف گئے مگر آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں. اس طرح ایک جو ہے ویل کریٹ ہو گیا، کیونکہ ایک حجاب آ گیا رب اور اس کے بندے کے درمیان. کیونکہ جس طرح سے آپ کوئی ناجائز کام کرتے ہوئے چلیں گے تو آپ کا رب کے ساتھ میں تعلق اتنا ہی کمزور ہوتا جائے گا. اور دوسرا فیئر آف کریشن، یعنی کہ دنیا کی، مان لیجئے کہ جو پیرالائسس پیدا کر رہی ہے، یعنی کہ ڈفرینس سمجھیے اس چیز کو، کہ اللہ کا خوف انسان کو آزاد کر دیتا ہے اس پوری دنیا سے، اور دنیا کا خوف انسان کو قید کر دیتا ہے. اور ایک تم نے رب کا جو ہے خوف اپنے زندگی میں یا ذہن میں رکھنا پسند نہیں کیا، مگر آپ کو خوف آتا ہے دنیا سے. اگر یہیں پر آپ خالق سے ڈریں کہ آپ نے کوئی غلطی کی تو اس کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کے کھاتے میں لکھ دیں گے فرشتے، تو پھر جو ہے یہ خوف آپ نے اپنے کریٹر سے کیا، تو اس لیے آپ اس دنیا کے اندر فری ہو گئے، فارغ ہو گئے، اور آپ کو دنیا کا کوئی خوف ستائے گا نہیں. مگر آپ نے دنیا کو خوف کا معاملہ بنا لیا. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کو ظاہر سی بات ہے خالق سے تو ڈر نہیں ہے، تو ایک تمہیں رب کے قریب لے کر جا رہا ہے اور ایک تمہیں حق سے دور لے کر جا رہا ہے. اب سوال کہ لوگ کس کس چیز سے ڈرتے ہیں، اگر گہرائی سے دیکھیں گے تو بہت سے فیئر ہیں. جیسے کسی کو ریجیکشن کا فیئر ہے، کسی کو لونلینس کا فیئر ہے، کسی کو پوورٹی کا خوف ہے، اور کسی کو النس کا فیئر ہے، کسی کو ڈیتھ کا فیئر ہے، تو کسی کو ججمنٹ کا فیئر ہے. ناؤ دیٹ کہ لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کا یہ فیئر بہت ہی ڈینجرس ہے، کیونکہ کتنے لوگ اپنی اصل زندگی کو نہیں جی پاتے اس کی وجہ سے، اور صرف اس لیے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. کپڑے کے بارے میں کہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی پہناوا پہننا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ارے لوگ کیا کہیں گے. آپ کو کریئر چوز کرنا ہے تو آپ کہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، جبکہ لوگ آپ کی زندگی میں کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہیں. لوگ صرف بات کرنے کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ کا لائف اسٹائل آپ کیسا رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ ہی ڈیسائیڈ کریں گے، لوگ ڈیسائیڈ نہیں کرتے. مگر آپ فیئر بنا لیتے ہیں اور فیئر کی ایک لیئر وائز والز تیار ہو جاتی ہیں، اور دھیرے دھیرے انسان اپنی آواز کو سننا بند کر دیتا ہے. فیئر کا ایک سبٹل فارم اور ہے کہ فیوچر فیئر، کہ کل کیا ہوگا، اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا، اگر سب خراب ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر لاس ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا. سو دیٹ کہ نوٹس کیجئے کہ فیئر اکثر پریزنٹ میں نہیں ہوتا. فیئر ہمیشہ اگر آپ دیکھیں گے کہ فیوچر میں رہتا ہے، کہ فیوچر میں اس چیز کا کیا ہوگا، اس چیز کا کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا. یعنی کہ ایک ایسی چیز کا بوجھ جو ابھی ہوئی ہی نہیں ہے، لیکن دل اس کا ویٹ آپ نے ابھی سے اٹھا لیا ہے. اب شیطان جو فیئر کو بہت اسمارٹلی یوز کرتا ہے،
کہ وہ آ کر کہتا ہے کہ تم سروائیو نہیں کر پاؤ گے، تمہارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تم اکیلی رہ جاؤ گی یا رہ جاؤ گے، تم لوز کر دو گے، تم ٹوٹ جاؤ گے۔ اور دھیرے دھیرے انسان اللہ سے زیادہ اپنا امیجن ڈیزاسٹر پر یقین کرنے لگتا ہے، اور جو شیطان کے معاملات ہیں وہ یعنی کہ اس کی جو پالیسیز ہیں وہ کام کر جاتی ہے آپ کے اوپر۔ انسان اللہ سے زیادہ دور جانے لگتا ہے کیونکہ اس نے اپنی امیجن ڈیزاسٹر کو امیجن کیا ہے۔ یہاں پرابلم سیریس ہو جاتی ہے کیونکہ ایک اور پوائنٹ سمجھنے کی بات سامنے آتی ہے کہ کبھی فیئر پریزنٹ لائف سے نہیں آتا، کبھی فیئر پاسٹ ونڈ سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو بچپن میں ریجیکشن مل گیا تو اڈلٹ لائف میں وہ یہ سوچے گا کہ بھائی مجھ کو فیوچر میں بھی یہ چیز کہیں جھیلنی نہ پڑے، یعنی کہ مجھ کو فیوچر میں وہ انسان ریجیکٹ نہ کر دے، جبکہ پریزنٹ لائف میں آپ زندگی کو جی رہے ہیں۔ اور یہ کیوں کریٹ ہوا؟ کیونکہ آپ کو پاس میں کسی نے اگر ریجیکٹ کر دیا تو آپ نے یہ امیجنیشن شپ کریٹ کر لی کہ فیوچر میں ایسا ہونے کی پاسبلٹی ہے، جبکہ فیوچر انسرٹین ہے۔ فیوچر کے لیے آپ کے پاس پریئرز بھی موجود ہیں، آپ چاہیں تو اپنے اچھے فیوچرز کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مگر آپ دعا کے کنسیپٹ پر نہ جا کر آپ اپنی سوچوں میں یہ امیجنیشن کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ واقعی میں یہ پاسٹ میں ہوا ہے تو پھر فیوچر میں اس طرح سے کنڈکٹ ہوگا، جبکہ ضروری نہیں ہے کہ پاسٹ میں جو ہوا وہ فیوچر میں بالکل ہو جائے۔ لیکن آپ امیجن کر کر کے وہ چیز لا آف اٹریکشن یعنی کہ اس چیز کو آپ اٹریکٹ کر لیتے ہیں، سو دیٹ کہ اگر کسی کو بیٹرائل ملا ہے تو ٹرسٹ سے وہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اگر کسی نے ہیوملیشن کو جھیلا ہے تو وہ ویزیبلٹی سے ڈرنے لگے گا۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ باڈی میں میموریز اسٹور کرتی ہے سو دیٹ کہ مائنڈ بھول سکتا ہے مگر نروس سسٹم نہیں بھولتا، کیونکہ آپ نے جو پرابلم آپ کے ساتھ میں ہوئی، میموریز تو ایریز ہوتی رہی، جو اچھی میموریز تھی وہ آن دا ٹاپ رہی اور جو بیڈ میموریز تھیں وہ جا کر ریموو ہوتی رہی، مگر جو کچھ آپ کے ساتھ میں ایسا نیگیٹو کنڈکٹ ہو گیا تو اس کی فیلنگس آپ کی باڈی کے اندر جنریٹ ہو گئی، اور وہ پریزنٹ کے اندر جب آپ سوچیں گے تو نروس سسٹم کے ذریعے وہ فیوچر کو فیئر کی شکل میں دکھانا شروع کر دے گا، سو دیٹ اسی لیے کچھ فیئرس آپ کے ارریشنل لگتے ہیں۔ سو دیٹ اب شریعت کا رول سمجھیے کہ شریعت جو ہے وہ صرف رولز کا نام نہیں ہے، شریعت قلب کو ٹرین کرنے کا نام ہے، کیونکہ آپ کو نماز اس لیے نہیں پڑھائی جا رہی کہ صرف آپ کو اللہ کے سامنے جھکنا ہے، آپ کو اور بھی نماز کے باطینی فیض ہیں، فوائد ہیں اور معاملات ہیں جو کہ ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیلز کے ساتھ۔ ناؤ دیٹ کہ دن میں 5 بار تم نے نماز تم کو یاد دلاتی ہے کہ کنٹرول تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اگر شیطان نے آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ پرویا کہ آپ کے کپڑے گندے ہو گئے یا آپ نے وضو کی وہ پاسبل ابھی ہوئی نہیں ہے، یا کچھ بھی آپ کو کوئی ایگزیکیوشن یا کوئی ایسا معاملہ جہاں پر آپ کو شک کریٹ ہو رہا ہے اور آپ نے کیا کام کیا، آپ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے نماز کو نہیں پڑھا، تو یعنی کہ آپ نے کیا کام کیا، آپ نے اللہ کی بات کو نہ مان کے حدیث یا شریعت یا کسی اسپریچول بک کو نہ مان کر آپ نے شیطان کی بات کو زیادہ ترجیح دی۔ تو جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، شیطان کی مخالفت کرنی ہے۔ اب جو ہے کنٹرول تمہارے پاس میں نہیں ہے، یہی بات بس سمجھنے کی ہی۔ آپ نے روزہ رکھا یعنی کہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں مگر آپ نہیں کھانا کھا رہے، تو یہ کیا بتاتا ہے کہ جو ہے آپ ڈسکمفرٹ ٹالریٹ کرنا سیکھ رہے ہیں۔ دعا آپ کو کیا سکھا رہی ہے کہ فیئر کو سرنڈر میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اگر آپ یہ کر لیں تو ظاہر سی بات ہے ذکر سے ذاکر بن جائیں گے اور نروس سسٹم کو کاؤنٹ ڈاؤن مل جائے گا، کیونکہ ذکر سے جو ہے نفس کے بہت سارے قفل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب اگر توکل آپ کو رب العزت کی شان پر ہو تو جو ہے آپ کو فیئر
کے لیے ایک اینٹی ڈاٹ مل جاتا ہے اور پھر توکل یہ جو فیئر ہے اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے. ناؤ دیٹ کہ حدیث کا مفہوم اگر ہم دیکھیں تو اللہ جو ہے تم پر وائز توکل کرو جیسے کرنا چاہیے. مطلب کہ اللہ پر آپ وہ توکل کرو جو اس کا حق ہے. آپ اگر وہ پورا نہیں کر رہے ہو تو اس کا مطلب گھاٹے کا سودا آپ کر رہے ہو. سو دیٹ کہ اللہ کی شان میں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی آئے گی ہی نہیں. آپ اللہ کو یاد کریں یا نہ کریں، آپ اللہ سے دعا کریں یا نہ کریں، اللہ نے تو سب کو رزق عطا کرنا ہے. جس طرح اللہ پرندوں کو رزق ادا کرتا ہے اسی طرح وہ آپ کو بھی پہنچا دیتا ہے. سو پرندے صبح گھر سے نکلتا ہے گارنٹی لے کر تھوڑی نا کہ یقین لے کر نکلتا ہے. سو یہ بہت ایک گہری بات ہے. اور فتح کا مطلب فیئر کا زیرو ہونا نہیں ہے. فتح کا مطلب ہے کہ فیئر کے باوجود آپ ٹرسٹ کرنا سیکھیں. بریوری کا مطلب ہے کہ فیئر کا نہ ہونا نہیں ہے. بریوری کا مطلب ہے فیئر کے ساتھ بھی حق پر ساتھ میں کھڑے رہیے. جس طرح سے آپ کی آنکھ سے کوئی چیز گزر جائے تو آپ کو ڈر لگتا ہے، مگر توکل تو تب بھی آپ یہی کرتے ہیں کہ ارے اللہ بچا لو مجھے، میری آنکھ کو بچا لو، ابھی میری آنکھ کو نقصان ہو جاتا، لائک دیٹ سم تھنگ. سو تصوف ایک اور گہری بات کرتا ہے کہ انسان جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے اکثر وہی چیز سب سے بڑا اٹیچمنٹ اس کے لیے ہوتی ہے. سو دیٹ اگر لاس سے بھی ڈرتے ہو تو شاید اٹیچمنٹ اسٹرانگ ہے. اگر انسلٹ سے ڈر رہے ہو تو شاید ایگو اٹیچ ہے. اگر آپ ریجیکشن سے ڈر رہے ہو تو شاید آپ کو ویلیڈیشن کی نیڈ ہے، یعنی کہ آپ کو ہنگر ہے. فیئر اکثر سگنل ہوتا ہے اور یہ وہ بتاتا ہے جو دل کس چیز سے آپ کا بندھا ہوا ہے. تو کیور کیا کیا جائے کہ پہلا آپ اویئرنیس میں آئیں، فیئر کو نام دو ایگزیکٹلی کس چیز سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے. دوسرا آپ آبزرو تھاٹ کیجئے کہ کیا فیئر ریئلٹی پر بیسڈ ہے یا امیجنیشن پر بیسڈ ہے. تیسرا آپ ذکر کو چنیے، اور چوتھا توکل کو چنیے. پانچواں آپ سرنڈر کر دیجئے. سو دیٹ کہ آج کی مجلس سے ایک لائن یاد رکھیے گا کہ فیئر تب ایک ویل بن جاتا ہے جب ہم پاسبلٹی کو ریئلٹی سمجھنے لگتے ہیں، اور ہر سوچا ہوا ڈیزاسٹر حقیقت نہیں ہوتا ہے، اور ہر ان نون چیز ڈینجر نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی ان نون ہی گروتھ کا دروازہ ہوتا ہے. So that کہ this episode is an invitation to observe your fear, to question them, to understand what controls your decisions, because sometimes the cage has no walls, only fears. اور جب fears کا پردہ اٹھتا ہے تو قلب ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان پہلی بار سچ میں سانس لیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں، نیکسٹ سیریز میں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہم انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.